آپ سے آغاز کرتے ہیں، بڑی کمال شخصیت مفتی صاحب، ذرا تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے ان کا بنیادی تعارف اور نسب پاک، مراکش سے لے کر تیونس اور تیونس سے لے کے عراق تک، اور پھر میں تو یہ کہوں کہ مشرق و مغرب میں آپ کے ڈنکے ہیں۔ حضرت سید ابو الحسن امام شاذلی علیہ رحمہ کا بنیادی تعارف اور نسب پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ آج 20 ذی القعدہ اور آج ہی کا دن وہ ہے کہ جو آپ کا یوم وصال ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا دن ہے، اور چونکہ ہمارا تعلق سلسلہ قادریہ سے ہے اور سلسلہ قادریہ سلسلہ شاذلیہ جو ہے یہ اسی سے تعلق، یعنی دونوں قادریہ شاذلیہ ایک ہی سلسلے ہیں دونوں، اس نسبت سے میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں ذکر خیر میں شامل ہوا، اور آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اس سعادت کے سفر میں طلب کیا۔ آپ کا اسم گرامی یعنی کنیت ابو الحسن ہے، اسم گرامی آپ کا علی ہے، اور شاذلہ چونکہ تیونس کا جو علاقہ تھا، ایک قصبہ تھا، وہاں سے قریب جو شاذلہ مشہور جگہ تھی، وہاں پہ آپ کی رہائش اور آپ کا جو خاندان وہاں قیام پذیر تھا، اس نسبت سے آپ کو شاذلی کہا گیا۔ اچھا، اگرچہ بعد میں کچھ لوگوں نے یہ لکھا بھی آپ کی سیرت میں کہ باقاعدہ پھر اس کو ایک سلسلے کا نام دے دیا گیا کہ سلسلہ شاذلیہ، یعنی آپ مراکش موروکو میں آپ کی پیدائش جی جی، اور تیونس میں پھر آپ نے تیونس میں جو ہے مطلب وہ آپ کی رہائش گزری اور زندگی آپ نے گزاری وہاں پر۔ لیکن آپ یہ بات بھی توجہ طلب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں خاندان اہل بیت کو بڑی عظیم ہستیوں سے نوازا، ظاہر ہے کہ حضور کے نسب پاک کی وجہ سے، وہیں آپ یہ دیکھیے کہ 17 واسطوں سے آپ کا نسب مبارک حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ وہ سعادت کی بات ہے کہ ایک طرف تو آپ حسنی سید ہیں، اور پھر جو آپ پر فیض ہے وہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، سبحان اللہ، جو حسنی حسینی سید ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم علمی روحانی مقام کی بات کرتے ہیں یا آپ کے خاندانی پس منظر کی بات کرتے ہیں، تو یہ بات ہمیں واضح طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ہستی کو باقاعدہ منتخب فرمایا، ان کا انتخاب فرمایا، یعنی ایسا نہیں کہ مطلب ایک حادثاتی طور پہ کوئی آیا، بڑا ہو گیا، پڑھ لکھ گیا تو آگے بڑھ گیا، نہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بچپن میں یہ سعادت بخشی کہ آپ قرآن پاک کے حافظ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی کہ فقہ مالکی سے آپ کا تعلق ہوا اور فقہ مالکی کو آپ نے اختیار فرمایا۔ اسی طریقے سے علوم ظاہریہ، علوم باطنیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خاص طور پہ ایک ذکر کیا محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ اصل ہے تمام چیزوں کی، اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کی آل ہو اور حضور کی محبت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام حسن کی اولاد ہو اور محبت رسول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل بیت کے ایک فرد ہو اور حضور سے محبت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے کہ یہ محبت رسولی اصل ہے کہ جو معرفت الہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، یعنی یہ سلسلے درجہ بدرجہ بڑھتے بڑھتے پھر آگے پہنچتے ہیں۔ میں ایک دو باتیں یہاں پہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے عرض کروں آپ کو کہ جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ 63 سال آپ کی عمر اور پیر کا دن، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے عطا ہے کہ آپ اس خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے کہ میری عمر حضور کی عمر کے مطابق ہی ہو، اس سے زائد نہ ہو۔ اچھا، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ظاہر ہے حضور سے محبت، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں اگر ہم خلفائے راشدین کی طرف جائیں تو حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ان سب کی عمر مبارکہ 63 برس ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم اور خاص انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور بہت سارے ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں جو یہ دعا کرتے تھے کہ ہمیں پیر کا دن نصیب ہو۔ حالانکہ جمعے کے دن کی اگرچہ فضیلت ہے، لیکن میں نے تو یہاں تک سنا بزرگوں سے کہا کہ جمعے کے دن، یعنی جو احادیث میں آئے کہ جمعے کے دن جو انتقال کر جائے اسے سوالات قبر نہیں ہوتے، حدیث میں بیان ہوا، بالکل، تو کہا کہ اگر سوالات قبر نہیں ہوں گے تو تیسرا سوال بھی نہیں ہوگا، جب تیسرا سوال نہیں ہے تو حضور کی زیارت بھی نہیں ہے، تو کہا کہ ہم جمعے کے دن طلب کرنے کے بجائے ہم پیر کے دن طلب کریں جہاں سوالات کے جوابات بھی، حضور کا دیدار بھی ہو۔ تو یہ سب محبتوں کی علامات ہیں، یعنی جب سرکار علیہ السلام کا چہرہ انور دکھایا جائے، سوال ہی نہ ہو، بخشا جانا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، تو اگر یہ نہ ہو تو پھر بالکل بات آگے بڑھا